السلام علیکم دوستو، راز ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں اندھیروں سے بھری ایک کہانی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کا وہ زمانہ جب دنیا خون اور آگ میں جل رہی تھی۔ نازی جرمنی کے اندر ایک ایسا شخص موجود تھا جسے لوگ موت کا فرشتہ کہتے تھے۔ اس کا اصل نام تھا جوزف مینگلے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ جرمنی کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ شخص بظاہر ایک پڑھا لکھا، خوش اخلاق اور ذہین انسان تھا۔ اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور انسانوں کی جان بچانے کا فن سیکھا، مگر قسمت نے اس کے علم کو ایک بھیانک رخ دے دیا۔ جب نازی پارٹی نے طاقت حاصل کی تو مینگلے نے بھی ان میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ جنگ کے دوران اسے تعینات کیا گیا بدنام زمانہ نازی کیمپ آشوٹس میں۔ یہی وجہ تھی جہاں لاکھوں بے گناہ قیدیوں کو اذیتیں دی گئی اور وہیں مینگلے کی اصل شکل دنیا کے سامنے آئی۔ کیمپ کے دروازے پر جب قیدیوں کی لمبی قطاریں آتی تھی تو ایک شخص سفید کوٹ پہنے ان کا انتظار کرتا، یہی مینگلے تھا۔ ایک ہاتھ میں دستانے اور دوسرے ہاتھ میں کوڑا۔ وہ ایک نظر ڈال کے فیصلہ کرتا کہ کون سا قیدی سیدھا موت کے گیس چیمبر میں جائے گا اور کون سا قیدی اس کے سائنس کے تجربے کے لیے زندہ رکھا جائے گا۔ صرف اس کی ایک انگلی کا اشارہ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا تھا، مگر سب سے خوفناک اس کے تجربات تھے۔ اس نے انسانی جسم کو ایک کھلونا سمجھ لیا تھا۔ جڑواں بچوں پر بھیانک تجربے کرتا، ان کے جسموں کو کاٹ کر دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتا، زندہ انسانوں کی آنکھیں بدل دیتا تاکہ دیکھ سکے کہ نیلی آنکھیں لگوانے سے رنگ بدلتا ہے یا نہیں۔ حاملہ عورتوں اور معصوم بچوں پر تجربات کرتا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ لیبارٹری کے کیڑے ہوں۔ یہ سب ظلم اس نے سائنس اور تحقیق کے نام پر کیے، لیکن حقیقت میں وہ انسانیت کے لیے ایک بھیانک خواب بن گیا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے اینجل آف ڈیتھ یعنی موت کا فرشتہ کہنے لگے۔ جنگ کے بعد جب نازی حکومت گری تو مینگلے قید ہونے سے بچ گیا۔ وہ اپنی شناخت بدل کر مختلف ملکوں میں چھپتا رہا، کبھی جرمنی، کبھی اٹلی اور پھر آخرکار جنوبی امریکہ کے جنگلوں میں جا بسا۔ سالوں تک دنیا اس کی تلاش میں رہی، مگر وہ بار بار بچ نکلتا۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں جب دوسرے نازی جرائم پیشہ پکڑے گئے تب بھی مینگلے چھپا رہا۔ وہ نئی شناخت کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، لیکن دل ہی دل میں خوف کے سائے اس کے ساتھ رہتے۔ آخرکار 1979 میں برازیل کے ایک ساحل پر تیراکی کے دوران وہ ڈوب کر مر گیا۔ یوں موت کا فرشتہ دنیا کی عدالت سے تو بچ گیا، مگر تاریخ نے اسے کبھی معاف نہیں کیا۔ اس کا نام آج بھی ظلم، بربریت اور انسانیت کی تذلیل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھی جوزف مینگلے کی کہانی، ایک ایسا انسان جس کے پاس علم تھا مگر اس نے اس علم کو انسانیت کی خدمت کی بجائے ظلم اور خوف کے لیے استعمال کیا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔